اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہے، پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ. اعزاز صاحب بہت شکریہ. سر یہ جو گلوبل ٹیررزم میں انڈیا کا رول ہے وہ کینیڈین تو ایک واقعہ رجسٹر ہو گیا، لیکن پاکستانی سرزمین پہ 24-25 واقعات ہیں ایسے. اس کے اوپر بھی دنیا ساری میں ڈوزیئرز جانے چاہیے اور ویل ڈاکومنٹڈ جانے چاہیے. بلوچستان کے اندر بی ایل اے کے پیچھے کون ہے، ٹی ٹی پی کے پیچھے کون ہے، جعفر ایکسپریس کے واقعے کے پیچھے کون ہے، پوری ایک ایک تفصیل جو ہے بنا کے ویسٹرن کیپٹلز کو دینی چاہیے تاکہ بتایا جا سکے کہ اس کا اصل چہرہ ہے کیا. بالکل صحیح ہے جی، بالکل درست بات ہے. اور میرے خیال میں کہ یہ ہمارے جو ابھی وفود جا رہے ہیں اور جس کے لیے بڑے اچھے لوگ سلیکٹ کیے ہیں، اسپیشلی جو ہمارے اس کے لیے جو لیڈر منتخب کیے ہیں بلاول بھٹو صاحب، بہت آرٹیکولیٹ آدمی ہیں. لیکن ان کا جو ایجنڈا ہے صرف انڈیا کو کاؤنٹر کرنا نہیں ہے کہ انڈیا نے جو پوائنٹس کہنے ہیں، ہمارا اپنا ایک پرو ایکٹیو ایجنڈا ہے. کیونکہ یہ تین جو سبجیکٹس ہیں، کشمیر ہے، پانی ہے اور ٹیررزم ہے. اب خالی ٹیررزم کو اگر لیں تو ہندوستان نے، جس طرح بھی آپ بھی بات کر رہے تھے، کہ اتنا زیادہ پاکستان میں فساد پھیلایا ہے کہ اس فساد کو دنیا کو، اب چونکہ تھوڑا سمپیتھیٹک ایئرز ہیں تو بتائیں گے بھی تو ذرا اچھا فائدہ ہوگا، کیونکہ دنیا کو پتہ بھی چلنا چاہیے کہ یہ لوگ ہر بار ہسٹوریکل پیٹرن بتاتے ہیں کہ جی فلانا ہوا، ممبئی ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا. اس دفعہ کم از کم جو ہے یہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ان کے پاس کوئی اور آرگومنٹ بھی نہیں ہے. دنیا مانگ رہی ہے کہ آپ ثبوت دیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ ڈیفینسو ہے، ہمارے پاس پرو ایکٹیو ہوئے. آپ نے ڈوزیز کی بات کی، پہلے بھی ہم ڈوزیز بناتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ذرا زیادہ سسٹمیٹیکلی ہونے چاہیے. کسی بھی واقعے کے لیے ڈوزیئر اگر بنتا ہے، پہلے ایف آئی آر کٹتی ہے، پھر جو فورن ایکیوزڈ ہے ان کے خلاف لیٹرز روکیڈری بنتے ہیں، یعنی جو کورٹ ان کو مانگتی ہے، وہ پھر انٹرپول میں بھی دے سکتے ہیں، باقی گورنمنٹس کو بھی دے سکتے ہیں. ہمیں بہت سسٹمیٹکلی، ہمیں تو پتہ چل گیا کہ یوگیش کمار اور پتہ نہیں کس کس کے نام لیے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ اس میں ملوث تھے. تو ہمیں ان کے لیے لیگل جو قانونی وارنٹ ہوتے ہیں وہ دینے چاہیے انٹرپول میں بھی، اور یہ ڈوزیز لے کر جائیں تو بہت ہی یعنی ایک نادر موقع ہے. کیونکہ اس وقت ہندوستان پھنسا ہوا ہے. امریکہ بھی خود جو ہے وہ چونکہ چاہ رہا تھا کہ یہ معاملات کو ہم تھوڑا سا بیچ میں آئے ہیں، ہندوستان کی اپنی ریکویسٹ پر آئے ہیں، تو اس وجہ سے اب یہ یہاں سے بھاگ نہیں سکتے ہیں کہ بغیر بتائے، جو ایک پہلا ایک ہیوبرس اور ایک بڑا غرور تھا اور تکبر تھا کہ ہم بغیر بتائے، ریزنز بتائے بغیر آپ پہ حملہ کر سکتے ہیں، وہ میرے خیال میں اب وہ نیو نارمل ان کا ختم ہو چکا ہے. اس وقت دنیا کو بہت کچھ بتانے کو ہے، لیکن اٹ ول اسٹارٹ ود یور گڈ پریپریشن، ایڈیکویٹ پریپریشن. خالی اچھی انگریزی بولنا کافی نہیں ہوگا. آئی تھنک وی ول نیڈ ٹو کیری دی سالڈ ایویڈنسز جو ہمارے خیال میں ہمارے پاس ہیں، وہ ہمیں لے کر جانی چاہیے. ویل ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے. سر اس کا پھر سمجھوتا ایکسپریس کی برننگ والے واقعے سے سٹارٹ ہونا چاہیے. کرنل پروہت اور سوامی اسیم آنند کا کیا رول تھا وہ بتانا چاہیے ان کو کہ انہوں نے کیا کام کیا تھا. پھر جعفر ایکسپریس کی پوری تفصیل بتائیں کہ اس کے پیچھے جو لوگ آئے تھے ان کو فنڈنگ کیسے ہوئی تھی، اور جو 25 اسیسینیشن پاکستانی سرزمین پہ ہوئی ہیں، ایک ایک کیس کو بلڈ کر کے لے کے جائیں اور پورے ایک ایک کیس کی تفصیلات سامنے رکھیں دنیا کے، پھر وہ کیس آپ کا رجسٹر ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں بتاؤں ملک صاحب کہ میں آج کل ایک کتاب مکمل کر رہا ہوں پاکستان انڈیا ریلیشنز پہ. اب یہ واقعہ ہو گیا تو میں نے پھر چھتیس سنگھ پورہ سے لے کر 25 سال کے سارے واقعات نکالے، ریسرچ کر رہا ہوں اس کے اوپر. چھتیس سنگھ پورہ بل کلنٹن کے دورے کے موقع پر ہوا تھا. جی 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 ایگزیکٹلی. اس وقت کے بعد سے جتنے واقعات آئے ہیں سب کے اندر، نہیں تو زیادہ تر کے اندر انٹرنل ہینڈز سے یا انڈین آرمی خود انوالو تھی. تو اس لیے یہ ہمیں یہ ریسرچ کرنی ہے، ہمارے تھنک ٹینکس کو یہ ٹاسک دینا چاہیے، ایک ایک ڈاکومنٹ کریں اور یہ لے کر جائیں، کیونکہ یہ پرانا جو ایجنڈا ہے وہ بھی ان کو ہم نے ان کے سر پہ پھینکنا ہے. حتیٰ کہ پٹھان کوٹ میں بھی 6 مہینے بعد ان کے اپنے ڈی جی ایف آئی اے جو این آئی اے نے، نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے کہا کہ جی انوالوڈ ہے ہمارے اپنے لوگ، تو ان کو فوراً کہا گیا کہ آپ اپنا انٹرویو روک لیجئے. تو یہ تقریباً یہ تمام چیزوں میں مجھے ایویڈنس نظر آ رہی ہے کہ ہندوستان کے اپنے اندر سے کچھ ایلیمنٹس ہوتے تھے اور یہ سب پاکستان پہ لگاتے تھے. اب یہ نہیں چلے گا. آئی تھنک وی نیڈ ٹو ورک ہارڈ، اپنے تھنک ٹینکس بھی کریں اور ہماری اور جو ریسرچ یونیورسٹیز ہیں ان سے بھی کروائیں، اینڈ وی شوڈ کیری آل دیٹ ڈاکومنٹیشن ٹو دی انٹرنیشنل کمیونٹی. ابھی نہیں دے سکتے تو پرومس کر کے آئیں اور بعد میں ہم بھجوائیں ان کو. سر ایک لاسٹ کویسچن آپ سے پانی کے اوپر پوچھ لوں. پانی ہماری زندگی ہے، اس کے لیے تو آپ کو لڑنا پڑے گا، تو لڑنا پڑے گا، اس کے لیے کوئی دوسری چوائس نہیں ہے. کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ پانی کے لیے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تو لیگل آپشنز ہیں میرے خیال میں جہاں جہاں بھی ہیں، کیونکہ یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے کہ جتنی بھی یہ واٹر بیسنز کی رجیمز ہیں ان کے اوپر لوگ لڑ جاتے ہیں. میں نے خود دیکھا تھا ایک بار انٹرنیشنل کانفرنس فریش واٹر کی، تو ایجپٹ جو لوئر رائپیرین ہے نائل کا،
تو انہوں نے وہ لڑ گئے کہ جی وہ 1920 کی جو ٹریٹی ہے یا جو بھی ارینجمنٹ ہے وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں بھی میرے خیال میں پورے زور شور سے کوئی فورم نہیں چھوڑنا چاہیے. ریلیونٹ ہے یا نہیں ریلیونٹ ہے, وی شوڈ ٹیک اٹ اپ. یہ 240 ملین لوگوں کے زندگی کے جو زندہ رہنے کے حق کے اوپر ڈاکہ ہے. یہ ٹیررزم ہے, یہ بہت بڑا اسٹیٹ ٹیررزم ہے. سو وی شوڈ ٹیک اٹ اپ. پلس بائیلیٹرلی ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ جی ہم وہ کریں گے جو آپ دنیا دیکھے گی. اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ تیاری کر رہے ہیں اور ہمیں تیاری کرنی بھی چاہیے, لیکن بہتر ہوگا ہندوستان اس راستے پہ نہ جائے گا. اگر ہم نے ان کے 4 ڈیم توڑ دیے, انہوں نے ہمارے 2 ڈیم توڑ دیے, یہ بھی کوئی بہت اچھا راستہ نہیں ہوگا. اس لیے بہتر ہوگا کہ ہندوستان جو ہے وہ سمجھ جائے کہ یہ پاکستان جو ہے اس کو بہت سنجیدگی سے لے گا. یہ ایجنڈا آئٹم بھی بہت ہی ہمیں شد و مت سے لینا چاہیے. اور کسی نے مجھے بھی تجویز دی کہ ایک واٹر ایکسپرٹ بھی ساتھ لے کر جائیں. میرے خیال میں دیٹ مائٹ ناٹ بی اے بیڈ آئیڈیا ٹو ڈو دیٹ.